اسلم نے مجھ سے کہا کہ آپ بہت تجربے کار تھانے دار ہیں، لیکن آپ ایک عورت کے رونے سے متاثر ہو گئے۔ اگر میں کہوں کہ اس نوکرانی کی بیٹی بھی اس میں شامل ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا، لیکن نوکرانی کے متعلق تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ اسلم نے وجہ یہ بتائی کہ اس نوکرانی کو پیسے چاہیے جس سے وہ اپنی بیٹی کو بیاہ سکے۔ یہ پیسے چاہے شریف لوگوں سے ملیں یا بدمعاش لوگوں سے، بہرحال اس نوکرانی کو پیش نظر رکھیں اور اسے صرف غریب اور نادار نہ سمجھتے رہیں۔ اسلم تو یہ بات کہہ کر اور میرے ساتھ ہاتھ ملا کر چلا گیا، اور میں سوچنے لگا کہ میرا دماغ کمزور تو نہیں ہو گیا۔ میں تفتیش کے دوران اتنا کمزور اور جذباتی تو کبھی نہیں ہوا تھا جتنا اس بوڑھی نوکرانی کے آنسوؤں اور آہوں نے کر دیا تھا۔ یہ میرا یقین اور عقیدہ ہے کہ انسان دیانتدار ہو تو اللہ مدد کو پہنچ جاتا ہے۔ میں تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی حقیقت پر یقین رکھتا تھا، اور یہی میری عملی زندگی کا بنیادی اصول تھا۔ یقیناً اس کی برکت اور رحمت تھی کہ اچانک پردے اٹھنے لگے، جیسے افق پر چھائی ہوئی سیاہ کالی گھٹائیں میں سے چاند آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہو۔ ہوا یوں کہ جس روز میں نے اسلم کو بلایا تھا، اس سے اگلے روز میں تھانے پہنچا ہی تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ آ گئی۔ میں نے انہیں ان کے گھر میں دیکھا تھا اور اب انہیں دوسری بار دیکھ رہا تھا۔ میں نے یہ ان کے گھر میں دیکھ لیا تھا کہ شیخ نذیر کی بیوی بڑی دبنگ اور مردانہ قسم کی عورت تھی، اور اس کی زبان بہت چلتی تھی۔ اس روز گھر میں اس کی بیٹیاں بہت کم بولی تھیں۔ اب وہ آئیں تو ان لڑکیوں کی ماں نے مجھ سے جواب طلبی کے انداز سے پوچھا کہ ملزموں کا کچھ پتہ چلا ہے یا نہیں۔ میں نے اس کی تسلی کے لیے کوئی جواب دیا تو اس نے کہا کہ وہ مجھے ایک بڑا واضح اشارہ دینے آئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے خوشی سی ہوئی اور اسے کہا کہ وہ فوراً اشارہ دے دے، پہلے ہی 7-8 دن ضائع ہو گئے ہیں۔ فوراً میری بہو تاج کو پکڑیں، اس نے کہا۔ یہ نامراد گھر بھیدی بنی رہی ہے اور اس نے ہمارا گھر خالی کروا دیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ کوئی ثبوت بھی ہونا چاہیے، ہم کسی کو بغیر شہادت اور ثبوت کے نہیں پکڑا کرتے، اگر صرف شک ہی ہے تو اس کا بھی کوئی جواز ہونا چاہیے۔ تھانے لا کر اسے پھینٹی لگائیں، شیخ نذیر کی بیوی نے کہا، خود ہی بک پڑے گی۔ تاج پر مجھے پہلے ہی شک تھا، لیکن میں کوئی جواز اور کوئی شہادت حاصل کر کے اسے پکڑنا چاہتا تھا۔ یوں نہیں کہ کسی نے کسی کی عداوت میں یہ کہہ دیا کہ اسے پکڑ لو اور ہم نے اسے پکڑ لیا۔ میں یہ بھی جانتا تھا کہ یہ ساس اپنی بہو کی دشمن ہے اور اس کی دونوں بیٹیاں بھی تاج کو اچھا نہیں سمجھتیں۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اس خیال سے آئی ہیں کہ تاج کو ذلیل و خوار کروا کر اپنی لونڈی بنا لیں گی۔ میں نے انہیں ایسا تاثر نہ دیا کہ وہ عداوت کی تسکین کر رہی ہیں۔ میں انہیں یہی کہتا رہا کہ کوئی ذرا سا ثبوت یا اشارہ مجھے دے دیں۔ کیا آپ پیر صاحب کا اشارہ بھی نہیں مانیں گے؟ شیخ نذیر کی بڑی بیٹی نے کہا۔ ہم 3-4 دن پہلے پیر صاحب کے پاس گئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ ہمارے ڈاکو پکڑوا دیں۔ پیر صاحب نے پوری رات چلا کاٹا، موکل حاضر کیے، اور اگلے روز انہوں نے بتایا کہ اپنی بہو کو پکڑو، واردات اس نے کروائی ہے۔ میرا خیال ہے کہ مجھے لمبی چوڑی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، مختصر بات یہ تھی کہ یہ خاندان اس پیر کا مرید تھا۔ یہ ماں اور اس کی بیٹیاں پیر کے پاس گئی تھیں اور پیر نے انہیں جو کچھ کہا وہ انہوں نے مجھے آ کر بتا دیا۔ میں نے خاص طور پر یہ بات نوٹ کی کہ بڑی لڑکی پیر کا نام اس طرح لیتی تھی اور اس کی کرامات اس طرح سناتی تھی جیسے وہ پیر نہیں بلکہ کوئی نبی اور پیغمبر تھا۔ وہ تو پیر کی عاشق معلوم ہوتی تھی۔ چھوٹی بہن کی نسبت وہ کچھ زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ میں نے پہلے اس پیر کی تھوڑی سی باتیں کی ہیں، اب چاہتا ہوں کچھ اور باتیں بتاؤں۔ یہ پیر اس وقت 40 برس کے لگ بھگ کی عمر میں تھا، بڑا ہی خوبصورت اور تندرست آدمی تھا، جسم بھینسے کی طرح بھرا ہوا اور چہرہ سفید اور گلابی تھا۔ اس کی تراشی ہوئی چھوٹی چھوٹی داڑھی اس کے چہرے پر خوب بھپتی تھی۔ مجھے یاد آتا ہے کہ اسی زمانے میں نے ایک انگریزی پکچر تھیف آف بغداد دیکھی تھی۔ اس انگریزی فلم کی کہانی الف لیلہ کی داستانوں میں سے لی گئی تھی۔ ان میں ایسا ہی ایک کردار قد آور، ہٹا کٹا اور بڑا ہی خوبصورت تھا، بالکل اس پیر سے ملتا جلتا تھا۔ فلم میں اس کا رول شیطانوں جیسا تھا اور وہ جہاں جاتا فساد پھیلاتا اور فراڈ کھیلتا تھا، لیکن جو عورت اسے دیکھ لیتی تھی وہ اس کی گرویدہ ہو جاتی تھی۔ اب میں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی کو پیر کی تعریفیں کرتے سن کم رہا تھا اور اسے دیکھ زیادہ رہا تھا۔ اس کے انداز میں والہانہ پن اور وارفتگی تھی۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا اور بعد میں تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ یہ لڑکی اس پیر کی روحانیت سے نہیں بلکہ اس کی سانڈ جیسی مردانگی سے متاثر ہوئی تھی۔ میں نے ان عورتوں کے ساتھ
جھوٹے سچے وعدے کر کے انہیں چلتا کیا اور سوچا کہ میں اس پیر کے پاس جاؤں گا اور اسے کہوں گا کہ آپ کو گھر بھیدی نظر آ گیا ہے، ذرا اور ہمت کریں، ہو سکتا ہے آپ کو ملزم بھی نظر آ جائیں۔ مجھے معلوم تھا کہ پیر نے شیخ نذیر کی بیوی سے اچھی خاصی رقم بٹور لی ہوگی۔ وہ دن گزرا اور رات بھی گزر گئی۔ اگلی صبح میں تھانے پہنچا تو تاج کا بھائی رحمان میرا منتظر بیٹھا تھا۔ اسے میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ 30-32 سال عمر کا بڑا اچھا جوان تھا۔ اس کے متعلق مخبروں نے مجھے کچھ باتیں بتائی تھی اور میرے ذہن میں اس کے خلاف بھی تھوڑا سا شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے اپنا تعارف کرایا، میں نے اسے اندر اپنے کمرے میں لے جا کر بٹھایا۔ اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سونے کے بنے چھوٹے چھوٹے جھمکوں کی ایک جوڑی میرے آگے رکھ دی۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ نقب زنی کا ایک ملزم بے نقاب ہو گیا ہے، رحمان نے کہا۔ یہ جھمکے میری بہن کے ہیں جو اس ملزم سے مجھے ملے ہیں۔ شیخ نذیر کا جو زیور چوری ہوا ہے اس میں میری بہن تاج کا زیور بھی تھا اور اس زیور میں یہ جھمکے بھی تھے۔ میری اس وقت کی خوشی کا اندازہ کوئی پولیس آفیسر ہی ٹھیک طرح کر سکتا ہے۔ اس واردات کی تفتیش نے تو مجھے پریشان اور بے حال کر دیا تھا۔ میں نے رحمان سے کہا کہ وہ نہایت واضح طریقے سے مجھے بتائے کہ اسے یہ جھمکے کہاں سے ملے ہیں اور وہ ملزم کون ہے۔ اس نے اپنی اس بری عادت کو چھپانے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ کبھی کبھی قبرستان میں تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتا ہے۔ وہ کوئی پسماندہ اور ان پڑھ آدمی نہیں تھا، اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، لیکن بری عادت کسی کی تعلیم یا سوشل حیثیت نہیں دیکھا کرتی۔ چرس چوڑے چمار بھی پیتے تھے اور چودھری بھی۔ اس طرح رحمان کو نہ جانے کیسے جوئے کی بازی کی لت پڑ گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ گزشتہ رات بڑی جم کر بازی لگی اور ایک بڑا پکا جواریہ ہارتا ہی چلا گیا اور بالکل ہی خالی ہو گیا۔ ایک تو وہ چرس کے نشے میں تھا اور پھر ہارا ہوا جواری پورا نہیں تو نیم پاگل ضرور ہو جاتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جوئے باز جب ہارتا ہے تو اپنی سگی بہن یا ماں یا بیٹی کا زیور چوری کر کے لے جاتا اور بازی لگاتا ہے۔ اس کے ذہن میں یہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ جیت جائے گا اور یہ زیور واپس رکھ دے گا جہاں سے چوری چھپے اٹھایا تھا۔ رحمان نے مجھے سنایا کہ وہ جواری آخری داؤ بھی ہار گیا تو اس نے کہا کہ ابھی اٹھنا نہیں، میں واپس آتا ہوں۔ وہ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس نے یہ جھمکوں کی جوڑی جواریوں کے سامنے رکھ دی اور جواریوں نے مل کر اس کی قیمت مقرر کی اور پھر بازی لگی۔ اتفاق دیکھیں کہ یہ جھمکے رحمان نے جیت لیے۔ رحمان نے مجھے بات سناتے ہوئے کہا کہ یہ جھمکے کوئی اور جیت لیتا تو بھی یہ تھانے پہنچ جاتے۔ رحمان نے اپنے بیان میں کہا کہ تاج کی شادی کے چند مہینے پہلے اس نے یہ جھمکے ایک آدمی سے خریدے تھے جسے پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ ایک تو وہ یہ جھمکے درے پردہ بیچنا چاہتا تھا اور دوسرے اسے یہ ڈر تھا کہ زیادہ تر سونار ہندو تھے جو دھوکہ دے کر رقم بڑی تھوڑی دیتے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے خرید لیے اور اپنی بہن کو دے دیے۔ رحمان نے کہا کہ ان جھمکوں کو اچھی طرح دیکھیں، ایک جھمکے کی وہ ہک تھی ہی نہیں جو کان کے سوراخ میں ڈالی جاتی ہے۔ رحمان نے بتایا کہ اسے یہ جھمکا اسی حالت میں ملا تھا۔ ان جھمکوں کے نیچے جھالر سی بنی ہوئی تھی جس میں چھوٹے چھوٹے سفید موتی جڑے ہوئے تھے۔ ایک جھمکے کے 3 موتی غائب تھے، کہیں گر گئے ہوں گے۔ یہ اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ جھمکے رحمان نے خریدے تھے۔ رحمان نے یہ جھمکے اپنی بہن تاج کو دے کر کہا تھا کہ کسی وقت وہ اس میں سونے کی ہک بھی ڈلوا دے گا اور موتی بھی فٹ کروا دے گا، لیکن تاج نے یہ اسی طرح اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ اسے ماں باپ نے اچھا اور خاصا زیور دیا تھا، اس کے مقابلے میں وہ ان جھمکوں کو کوئی اہمیت نہیں دیتی ہوگی، لیکن میرے لیے یہ جھمکے بہت ہی اہم بن گئے۔ میں نے رحمان سے اس آدمی کا نام پوچھا، اس نے نام بتایا تو یہ کچھ مانوس لگا۔ میرا ASI اس تھانے میں زیادہ پرانا تھا، اسے بلا کر یہ نام بتایا تو اس نے یاد دلایا کہ یہ ایک وارداتیہ ہے اور 4 یا 5 ہفتے پہلے 2 سال جیل کاٹ کر آیا تھا۔ اس کی کچھ ہسٹری اور بھی تھی، لیکن میں نے یہ بات دلچسپی سے نوٹ کر لی کہ وہ اس پیر کے خاص مریدوں میں سے تھا۔ بہرحال جرائم پیشہ تھا۔ ایک دلچسپی یہ ہوئی، رحمان نے کہا، رات کو تو وہ چرس کے نشے میں اور ہار جانے کے غم و غصے میں دوڑتا گیا اور چوری کے جھمکے اٹھا لایا، لیکن آج صبح میں ابھی جاگا ہی تھا کہ وہ میرے دروازے پر آ کر دستک دینے لگا اور کہنے لگا کہ وہ جھمکے مجھے دے دو، میں دوپہر تک کیش رقم دے دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ پہلے وہ رقم لے آئے اور جھمکے لے جائے۔ یہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ اس وقت ٹل جائے اور یہ جھمکے میں آپ تک پہنچا دوں۔ وہ تو ہاتھ جوڑنے لگا کہ میں اسے جھمکے واپس دے دوں۔ آخر وہ میرے پاؤں میں بیٹھ گیا اور منتیں کرنے لگا کہ جھمکے واپس دے دو، میں ابھی پیسے لاتا ہوں۔ میں نے بڑی ہی مشکل سے اسے ٹالا اور یہ کہا کہ وہ گھر چلے، میں جھمکے لے کر آتا ہوں۔ میں نے بڑی تیزی سے حرکت کی۔
ASI سے کہا کہ وہ ایک ہیڈ کانسٹیبل اور 2-3 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے اور ابھی اس شخص کے گھر پر چھاپا مارے اور خانہ تلاشی کے بعد اسے تھانے لے آئے۔ کم و بیش 2 گھنٹوں بعد اسے گرفتار کر کے لے آئے۔ اس کے گھر سے اور کچھ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ رقم تو وہ ساری گزشتہ رات ہار گیا تھا اور وہاں سے کیا ملنا تھا۔ اسے میرے پاس لائے تو میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ بالکل سچ بتا دو کہ یہ جھمکے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں اور پھر جاؤ، تمہاری چھٹی۔ وہ جھوٹ بولنے لگا، لیکن میں نے اسے زیادہ بولنے نہ دیا اور ASI اور ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے لے جاؤ اور تب چھوڑنا جب یہ اقبالی بیان دے دے گا۔ یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ یہ جھمکے تاج کے تھے اور اس زیور کے ساتھ نکل گئے تھے جو نقب زنی کی واردات میں چوری ہوا تھا۔ میرے پاس اب اس ملزم کے لیے ذرا سا بھی رحم نہیں تھا۔ یقین کریں کہ صرف آدھے گھنٹے بعد ASI اسے میرے پاس لے آیا۔ اس نے اقبالی بیان دے دیا۔ اس میں اس نے بتایا کہ یہ واردات پیر نے کروائی تھی اور مشہور نقب زن قیدوں نے کی تھی۔ قیدوں کے ساتھ ایک تو یہ آدمی تھا اور اس نے اپنے تیسرے ساتھی کا نام بھی بتا دیا۔ واردات کے بعد یہ سارا مال پہلے پیر کے ہاں گیا تھا۔ پیر اتنا کم عقل نہیں تھا کہ ڈکیتی کا مال اپنے پاس رکھ لیتا، اسے قیدوں پر اعتماد تھا۔ اس نے قیدوں سے کہا کہ یہ تمام زیور اپنے قبضے میں رکھے اور 3-4 مہینوں بعد اسے کہیں دور فروخت کیا جائے گا۔ یہ کوئی حیرت ناک بات نہیں تھی کہ ایک پیر نے نقب زنی کی واردات کروائی تھی۔ میں نے حکایت کا ایک مضمون پڑھا تھا جس میں انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا، پیر مافیا۔ کسی پولیس آفیسر سے پوچھیں کہ یہ لفظ کس قدر صحیح اور سچ ہے۔ مافیا کا لفظ جرائم کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ پیر میرے وقتوں میں بھی جرائم پیشہ غنڈوں کو اپنے پاس رکھتے اور ان کی پرورش کرتے تھے۔ اس وقت سے پہلے بھی پیروں نے اسی طرح غنڈوں کو اپنے ساتھ رکھنا ضروری سمجھا تھا۔ آج بھی یہ پیر اپنے ساتھ جرائم پیشہ اور غنڈوں کا ایک گروہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر میں بڑا ہی طویل اور مفصل مضمون لکھ سکتا ہوں اور شاید کبھی لکھوں بھی۔ میں یہاں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ اس پیر نے بھی غنڈوں اور مجرموں کا ایک گروہ بنا رکھا تھا۔ یہ پیر اپنے دیہاتی علاقے کی سیاست سے لے کر پورے ملک کی سیاست پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نے اتنی تیزی سے کارروائی کی کہ قیدوں اور اس کے دوسرے ساتھی کو ابھی پتہ نہیں چلا تھا کہ ان کی نشاندہی ہو گئی ہے۔ میں نے انہیں گھروں سے گرفتار کر لیا۔ قیدوں نے تمام زیور برآمد کروا دیا۔ ٹرنک میں جو کپڑے وغیرہ تھے وہ بھی ابھی محفوظ پڑے تھے۔ لوٹے ہوئے مال کی تقسیم 2-4 مہینوں بعد ہونی تھی۔ یہ میری خوش قسمتی اور ان مجرموں کی بد قسمتی تھی کہ یہ جھمکے جس سے برآمد ہوئے اس نے مال سے چوری چوری کھسکا کر اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ تھانے لا کر کھروں کے مولڈوں سے ان کے کھرے ملائے گئے تو وہ بالکل صحیح نکلے۔ ان کا ایک ساتھی تو پہلے ہی اقبال جرم کر چکا تھا۔ قیدوں اور اس کے دوسرے ساتھی نے بھی اقبال جرم کر لیا۔ شیخ نذیر کی نوگرانی کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور وہ بھی مان گئی کہ اس نے ان ڈاکوؤں کی رہنمائی کی تھی اور بتایا تھا کہ مال والا ٹرنک کہاں پڑا ہے۔ اب اس کہانی کا سب سے زیادہ اہم اور عبرت ناک حصہ سنیں۔ اگر میرا بس چلتا تو میں پیر کو گرفتار کر کے سب سے زیادہ سزا اسے دلاتا، لیکن 2 وجوہات تھیں جنہوں نے مجھے مجبور اور بے بس کر رکھا تھا۔ ایک یہ کہ انگریز کوشش کرتا تھا کہ کسی پیر کو یا دوسرے مذہبوں کے پیشواؤں کو گرفتار نہ کیا جائے۔ انگریز کو معلوم تھا کہ مسلمان خدا اور اس کے رسول کے حکم کو مانے یا نہ مانے، وہ اپنے پیر کا حکم مانتے ہیں اور ان کا عقیدہ ہے کہ ساری مرادیں پیر صاحب پوری کر دیتے ہیں اور وہی خلق خدا کے انداتا ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ تینوں ملزموں نے بیان میں کہا کہ انہیں پیر نے یہ واردات کرنے کو کہا تھا اور یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ انہیں گرفتار نہیں ہونے دے گا، اور اس طرح پیر نے انہیں پوری حفاظت کا یقین دلایا تھا۔ یہ کوئی جرم نہیں بنتا تھا۔ ملزم کسی کا نام لے کر کہہ دیں کہ ہمیں فلاں شخص نے یہ جرم کرنے کو کہا تھا تو قانون اس شخص کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرنے دیتا۔ میں اپنی اس مجبوری میں اتنا سٹ پٹایا کہ تھانے میں اپنے عملے میں بیٹھ کر پیر کو برا بھلا کہتا رہا، اور میں نے یہ الفاظ بھی کہے کہ اس پیر کو میں کبھی نہ کبھی گرفتار ضرور کروں گا۔ مجھے خیال نہ رہا کہ جذبات میں آ کر میں نے یہ بھی نہ سوچا کہ میرے عملے میں اپنے جونیئر سب انسپیکٹر اور ASI سمیت اس پیر کے مرید ہیں۔ ان میں سے کسی نے پیر کو جا بتایا کہ یہ تھانے دار اس قسم کی باتیں کرتا ہے۔ پیر کو یہ بھی پتا چلا کہ اس کی ڈکیت پارٹی پکڑی گئی ہے۔ وہ اس پارٹی کے ساتھ کیا ہوا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے اور مجھے ڈرانے کے لیے اگلے ہی روز تھانے میں آ گیا۔ وہ گھوڑی پر سوار تھا اور سر پر ترے والی پگڑی تھی۔ میرا تو سارا عملہ اس کے استقبال کو اٹھ دوڑا اور میں اپنے دفتر میں بیٹھا رہا۔
وہ میرے دفتر میں آیا تو میں نے سرد مہری سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا اور بٹھایا۔ میرے تو تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں جب قیدوں سے بیان لے رہا تھا تو اس دوران شیخ نذیر کی بڑی بیٹی کا ذکر آ گیا تھا۔ قیدوں نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکی پیر کی باقاعدہ داشتہ بنی ہوئی تھی اور پیر کے ساتھ شادی کرنے کو بھی تیار تھی۔ غور کریں کہ اس لڑکی کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ کہانی پہلے ہی خاصی لمبی ہو گئی ہے، اس لیے پیر کی ساری مکالمہ بازی آپ کو نہیں سناؤں گا۔ اس نے آتے ہی عجیب سی جلالی کیفیت میں مجھے کہا کہ میں اسے بدنام کر رہا ہوں کہ یہ واردات اس نے کروائی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے موکلوں یعنی جنات کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے بڑے برے انجام تک پہنچائیں گے اور میرے گھر کے بچے کو بڑی اذیت ناک موت ماریں گے۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ پھر اس نے کہا کہ اسے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ اس واردات کے ملزم کون کون ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے کہا تھا کہ شیخ نذیر کی بہو نے گھر بھیدی کا کام کیا ہے۔ وہ بولا کہ وہ اس نے جلد بازی میں کہہ دیا تھا اور آج اس نے میرے پاس آنا ہی تھا کہ میری رہنمائی کرے۔ وہ کافی کچھ بول چکا تو میں نے اسے اتنا ہی کہا کہ جناب پیر صاحب، قانون نے مجھے مجبور کر رکھا ہے، ورنہ میں آپ کو گرفتار کر کے بھی دکھا دوں۔ میری یہ بات سن کر اس نے دھمکی آمیز لہجے میں بات کی اور کہا کہ میں اس کی بے ادبی سے باز نہ آیا تو بہت برے انجام کو پہنچوں گا۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ فوراً اٹھو، میں نے کہا، اور نہ جانے مجھے غیب سے کوئی اشارہ ملا تھا یا کیا ہوا تھا کہ میں نے یوں کہا، یہاں سے نکل جاؤ اور دیکھتا ہوں کون کیسے انجام کو پہنچتا ہے۔ تم خدا کے بندوں کے خدا نہیں ہو، اس فرعونیت سے باز آ جاؤ۔ وہ مجھے گھورتا ہوا کچھ اور کہے بغیر میرے دفتر سے نکل گیا۔ میں نے ہمیشہ اور ہر حال میں غصے کو اپنے قابو میں رکھا ہے، لیکن اس روز غصے پر قابو پانا بڑا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ بامشکل آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک آدمی گھوڑی پر سوار گھوڑی دوڑاتے تھانے آیا اور یہ اطلاع دی کہ پیر صاحب راستے میں گھوڑی سے گر پڑے ہیں اور بے ہوشی کی حالت میں انہیں اٹھا کر ایک گھر میں رکھا گیا ہے۔ میں اس اطلاع پر اٹھ دوڑا۔ پیر کا گھر تھانے سے تقریباً 2 میل دور تھا۔ تھانے سے رخصت ہوتے وہ ابھی 1 میل بھی نہیں گیا تھا۔ عینی شاہدوں کے بیان کے مطابق 3-4 کتے لڑتے لڑتے پیر کی گھوڑی کی ٹانگوں میں آ گئے۔ گھوڑی جو آرام آرام سے چل رہی تھی بدک کر اچانک دوڑ پڑی۔ پیر کو یہ جھٹکا پڑا تو اس کی پگڑی گر پڑی۔ آگے بڑ کا درخت تھا جس کا ایک بڑا موٹا ٹہن زمین سے تھوڑا ہی اوپر تھا۔ بے لگام گھوڑی سر پٹ دوڑتی اس ٹہن کی طرف جا رہی تھی۔ لوگوں نے دیکھا کہ گھوڑی بے قابو ہو گئی تھی اور دائیں بائیں مڑتی ہی نہیں تھی۔ پیر کے سر سے پگڑی پہلے ہی گر چکی تھی۔ اس کا ماتھا بڑ کے ٹہن سے ٹکرایا اور وہ گھوڑی سے گر پڑا۔ ٹہن اتنا ہی اونچا تھا۔ پیر خوش قسمت تھا کہ اس کے دونوں پاؤں رکابوں سے نکل آئے تھے۔ ایک بھی پاؤں رکاب میں پھنسا رہ جاتا تو گھوڑی اسے گھسیٹ گھسیٹ کر بری موت مارتی۔ پیر گر پڑا اور گھوڑی آگے نکل گئی۔ جن لوگوں نے دیکھا وہ دوڑے آئے اور پیر کو اٹھا کر قریب ہی ایک گھر میں لے گئے۔ پیر بے ہوش تھا۔ میں گیا اور پیر کو شہر کے ہسپتال پہنچایا۔ ان تفصیلات کو جانے دیں کہ پیر کا کیا کیا علاج ہوا اور اسے کہاں لے گئے۔ میں اس شخص کا انجام بتاتا ہوں جو یہ تھا کہ اس کے سر کے اگلے حصے پر ٹہن کی چوٹ اتنی شدید پڑی تھی کہ وہ حصہ بیکار ہو گیا اور پیر کی یادداشت ختم ہو گئی۔ اسے یہ بھی یاد نہ رہا کہ وہ کون ہے اور کیا ہے۔ اس کی گدی اس کے بڑے بیٹے نے سنبھال لی۔ ڈاکٹروں نے پیر کو لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ اس کے بعد وہ کم و بیش 20 سال زندہ رہا اور اس طرح رہا کہ اسے کچھ یاد نہیں تھا کہ وہ کیا تھا اور کس انجام کو پہنچا ہے۔ وہ پاکستان میں آ کر مرا تھا۔ اس عرصے میں پاکستان میں بھی اس کی گدی قائم ہو گئی تھی جس نے بڑی ہی تیزی سے شہرت اور مقبولیت حاصل کر لی۔ یہ تو پیر کے انجام کی بات تھی۔ تینوں ملزموں کو خاصی لمبی سزائیں دی گئی تھیں اور نوکرانی کو صرف 1 سال سزائے قید ملی تھی۔